آج کی اس تربیتی کیمپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو مناسک کے حج کے تعلق سے بھی بتایا گیا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کے صحت کے تعلق سے بھی آپ کو بتایا۔ تو جہاں پر اکثر و بیشتر آپ دیکھیے ہر اجتماع میں، ہر تربیتی کیمپ میں عبادت کیسا کرنا وہی بتایا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر 5 کلومیٹر 4 کلومیٹر چلنا ہے، اس کی پریکٹس کیسی ہونی ہے، صحت کا کیسا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو ایسے کئی کیمپس رہیں گے، اس کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسی قسم کے تلنگانہ کے عازمین کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ گئے وقت پہ اتنی تربیتی کیمپ ہونے کے باوجود بھی بعد وقت میں نے جانے والے عازمین سے کچھ گفتگو کی تو ان کے اندر اعرابی غلطیاں تھے، درود ابراہیم صحیح پڑھ نہیں پا رہے تھے، ثنا میں بھی کچھ غلطیاں تھے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا حج قبول ہونا ہے۔ تمام مناسک کے ساتھ ساتھ آپ حضرات اپنے اعراب بھی صحیح کریں، جو تلفظ ہونا چاہیے عربی زبان میں آپ وہ بھی صحیح کریں، تلبیہ سے لے کے وہ تمام چیزیں تک انشاءاللہ تعالیٰ ایسے علماء اکرام آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات، وہاں کے جو مشکلات ہیں، وہاں کے جو تکالیف ہیں، جیسا کہ گرمی 45 سے لے کر 55 تک ہے، اس کو کون کیا کر سکتا ہے۔ حج خود ایک مشقت ہے، حج ایک آزمائش ہے، اس کے اندر سے نکلنا ہے۔ بعض لوگوں نے اتنا بدنام کیا کہ اللہ کے گھر میں بھی راجنیتی کرنے سے نہیں چھوڑے۔ محلوں میں گلیوں میں راجنیتی ہوتی ہے، لیکن بدبخت ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں بھی راجنیتی کرتے ہیں۔ ہم صدقے دل سے، حج کمیٹی صدقے دل سے، ہزاروں والنٹر دیکھیے اب حج ہاؤس پہ حاجیوں کی خدمت کرنے آتے ہیں۔ مولانا کی باتیں کافی اثر انداز رہی۔ آپ نے فرمایا پہلے سفر مشکل تھا، مناسک آسان تھے، آج سفر آسان ہو گیا، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں پہنچ جا رہے ہیں۔ یاد کریے وہ زمانے کو جو لوگ پیدل جایا کرتے تھے، سالوں کا سفر کرتے تھے، قافلے لٹ جایا کرتے تھے، پانی کا سفر کرتے تھے، جہازاں جو ہے، میں جب جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، جب بامبے سے پانی کا جہاز جایا کرتا تھا۔ مولانا محبوب علی قادری صاحب ہر سال اس زمانے میں 10,000 روپے میں حج ہوتا تھا، 20 دن 15 دن پانی کے جہاز میں بیٹھ کے جاتے تھے۔ رات بھر جہاز رک جا رہا، ہوا غلط چل رہی، اعلان ہو رہا، سب لوگ دعا کریے، لوگ دعا کر رہے، حاجی حج کیا بولتے پانی کے جہاز میں مر جا رہا، نماز جنازہ پڑھ رہے، پانی میں چھوڑ دے رہے، ایسے واقعات ہوتے۔ اب بہت آسان ہے، صرف آپ لوگ اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، گئے ٹائم پہ جو مسائل پیدا ہوئے، ہم نے ریونت ریڈی صاحب سے خواہش کی کہ ہم کو یہ چینجز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا جو خادم الحجاج ہے وہ ہمارے عازمین کے ساتھ رہے، یہاں سے آپ لوگوں کو لے جائے، پورا حج کر واپس لائے۔ انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ کو لکھا، اب خادم الحجاج کا نام ہٹا کر وقف انسپیکٹر رکھ دیا گیا ہے، تو اس کا سلیکشن بھی وہ بھی صحت مند ہو، ڈرا میں اٹھ جا رہا، اس کا پاؤں لنگڑا ہے یا چلنا نہیں آ رہا، انہیں خود حج برابر نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کو کیا کرائیں گا؟ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے اندر گورنمنٹ سروینٹ رہنا ضروری ہے، اس کا بھی میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوگا، فزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا، کیا وہ 150 آدمی کو سنبھالے گا؟ پہلے 300 پہ ایک تھا خادم الحجاج، ہماری نمائندگی پہ الحمدللہ اب 150 آدمی پہ ایک حج انسپیکٹر رکھا گیا ہے، وہ 150 آدمی کے ساتھ رہے گا۔ ابھی بھی ہمیں ٹائم ہے، ہم کوشش یہ کریں گے، جیسا کہ نظام آباد کا قافلہ جا رہا ہے، آپ لوگ جا رہے ہیں، یہ بیٹے یہ 150 آدمی آپ کے حوالے، آپ ان کو لے جائیں، کیونکہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا کام الگ، سینٹرل حج کمیٹی کا کام الگ، سعودی گورنمنٹ کا کام الگ، مولم کا کام الگ، یہ تمام چیزیں ہیں جو جا کے آپ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بچی جو ہے 35 کلومیٹر پیدل چلی۔ آج میں ڈاکٹر صاحب سے خواہش کروں گا، وہ ڈاکٹر بھی ہے، حج کمیٹی کے ممبر بھی ہے، اس قسم کے جتنے بھی اجتماع سارے تلنگانہ میں ہو رہے ہیں، ان کے اندر جا کر عازمین کے اندر صحت کے تعلق سے وہ باتیں اجاگر کریں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 120 دن کل سے چلنا شروع کر دیں، وہاں پر ہوتا سعودی میں دور سے پھر آتا، اور خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ واکنگ نہیں کرتے، باہر نہیں جاتے، اپنے پاس وہ ماحول ہے، ہمارے عورتیں سودے کو نہیں جاتے، باہر نہیں جاتے، کم چلتے، ویٹ زیادہ رہتا ہے، وہاں پر مصیبت ہوتی ہے۔ اب یہ اچھے 120 دن آپ کو ملے ہیں، اچھا سا واک کریے، صحت بنائیے،
اللہ چاہے تو جتنی خدمت ہو سکی تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کرے گی، سینٹرل حج کمیٹی دلی بھی کرے گی، اور میں سعودی گورنمنٹ سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ اس سارے خاص بات یہ ہے کہ اس سال 9000 چلر عازمین حج نے درخواستیں تلنگانہ سے ڈالی تھی، اس کے اندر پہلے 6519 لوگ کلیئر ہوئے، اس کے بعد 2228 ویٹنگ لسٹ کلیئر ہوئی، اب صرف 254 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ چاہے تو یہ پچھلے 15 دن کے اندر وہ 254 بھی پورے ہو جائیں گے، اور یہاں کا امبیگیشن پوائنٹ سے دوسرے اسٹیٹ کے لوگ بھی آئیں گے، وہ بھی تلنگانہ کے حج کمیٹی کے ذریعے سے جائیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی بہتر ٹریننگ دیں گے۔ ایسے علماء اکرام سے میں خواہش کروں گا کہ وہ اپنا وقت زیادہ دیں۔ دیکھیے آپ جبیر علی صاحب کتنے پیارے اور سہل انداز میں سرکار کی ادائیں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی، آپ کو دعا کہاں قبول ہوتی وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا، آپ کس طریقے سے نرمی سے رہنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ چھوٹی سی غلطی، مچھر مارنے کا حکم نہیں ہے، وہاں ایک دوسرے پہ لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی لڑیے سے کیس وہاں پہ مل رہے ہیں، بیوی میاں کو مار رہا، میاں بیوی کو ماری، کہیں کو جا رہے ہیں بے حج کو، ایسا ماحول ہو گیا، ویڈیو وائرل ہو رہے۔ خدا کے واسطے ان چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر کئی لوگوں کو ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے، اس کو بھرپور فائدہ اٹھائیے، اللہ کی بارگاہ میں دل کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کیجئے، تزکیہ کیجئے صاف ستھرے ہو کر، پھر یہاں آ کر یہاں ہماری ملت اسلامیہ کو تبلیغ میں ان کو صحیح کرنے میں اپنا وقت گزاریں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ ایسے کوئی مسائل ہیں تو ہمارے عرفان شریف صاحب 24 گھنٹے حج کمیٹی میں ہیں، اور ہم بھی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، آدھی رات کو بھی بولی انشاءاللہ تعالی ہم آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔